السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی وبعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ اس وقت مجالس شہر رمضان میں سے 12ویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی مجلس کا موضوع گفتگو ہے قرآن مجید در ماہ قرآن۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 185 ہے۔ معنی ہے رمضان کا ہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی واضح نشانیاں اور فرق کرنے والا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے درمیان اور ماہ رمضان المبارک کے درمیان گہرا تعلق پیدا کیا ہے، اور قرآن مجید کو ماہ رمضان میں ہی نازل کیا ہے۔ ماہ رمضان کو اگر فضیلت حاصل ہوئی ہے تو وہ صرف اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ اس رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور رمضان کے درمیان گہرا رابطہ پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور تقوی اور صیام اور تقوی کے درمیان گہرا رابطہ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو دوسری جگہ یعنی یہاں پر ہدایت اور تقوی کو آپس میں یا قرآن اور تقوی کو آپس میں ملایا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے روزہ اور تقوی کے درمیان گہرا رابطہ پیدا کیا ہے۔ ان نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے حقوق کو جاننا اور قرآن مجید پر عمل کرنا دوسرے مہینوں میں بھی لازم ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں مومن کا قرآن مجید کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے اور اس کی تجدید ہوتی ہے، اور مسلمان ماہ رمضان کے دوران قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلقات کا ایک الگ ہی مظاہرہ کرتا ہے۔ چونکہ یہ ماہ قرآن ہے، لہذا آئیں اس مجلس میں قرآن مجید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند ایک نکات پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے کے بعد عمل کی توفیق سے نوازے۔ سب سے پہلا نقطہ ہے قرآن مجید کا تعارف۔ قرآن لغتاً فعلان کے وزن پر ہے، اور یہ جیسے شکران کا لفظ ہے ایسے ہی قرآن کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے الجمع والضم، جمع کرنا اور کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے قرنت الشیء بالشیء، یعنی ضممت احدہما الی الآخر۔ جب کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے قرنت الشیء بالشیء، میں نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملایا۔ قرآن مجید کو اس لیے قرآن کہا گیا لغوی طور پر کیونکہ اس نے اپنے اندر صورتیں، آیات اور حروف کو باہم جمع کیا ہے۔ تو جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو آپ کہیں گے قرأتہ قراءتاً و قرآناً، یعنی میں نے قرآن مجید پڑھا، اس کی آیات، اس کے حروف کو باہم ملایا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اس پر استدلال کیا جاتا ہے لغوی طور پر، جہاں سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے 17ویں اور 18ویں آیت میں فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ تو یہاں پر ان آیات میں قرآن کو پڑھنے اور تلاوت کرنے کے معنی میں اور اسی طرح جمع کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔
امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے المفردات میں کہا ہے کہ ہر قسم کی جمع کو قرآن نہیں کہا جائے گا، چونکہ قرآن کو اس لیے قرآن نام دیا گیا کیونکہ اس نے اپنے اندر سابقہ آسمانی کتابوں کے ثمرات جمع کیے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے اسے اس لیے قرآن کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے تمام علوم اپنے اندر جمع کر لیے ہیں۔ یہ بہترین کلام ہے، جیسا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں، یہ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کا یہ جو کلام ہے نہایت اہم کلام ہے۔ یہاں تک لغوی تعریف ہے، تو اصطلاحی تعریف کیا ہے قرآن مجید کی؟ اصطلاحی تعریف کے بارے میں جو واللہ عالم بالصواب تقریباً راجح تعریف ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید ہوا کلام اللہ المعجز، اللہ کا وہ کلام جس کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو چیلنج دیا ہے، معجزہ ہے، المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، المکتوب فی المصحف من بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الی قولہ من الجنۃ والناس، جو مصحف میں بسم اللہ الحمد للہ سے من الجنۃ والناس تک لکھا جاتا ہے، المتعبد بتلاوتہ، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ یہ قرآن مجید کی اصطلاحی تعریف بیان کی گئی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے قرآن مجید کے نام، قرآن مجید سے ثابت ہے اور اسی طرح احادیث سے ثابت ہے، قرآن مجید کے کئی نام ہیں، ان میں سے القرآن، الکتاب، الفرقان، اور اسی طرح الذکر، التنزیل، لیکن سب سے زیادہ معروف اور مشہور نام القرآن اور الکتاب ہیں۔ ایک اور نقطہ ہے، تیسرا نقطہ قرآن مجید کی خصوصیات۔ قرآن مجید کی یہاں پر 3 خصوصیت یا 4 خصوصیتیں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن مجید معجزہ ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ قرآن مجید جیسا کلام دنیا میں آج تک 15 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی قرآن مجید جیسا کلام عرب جیسی فصیح قوم نہیں لا سکی، دنیا میں کوئی قرآن مجید جیسا کلام نہیں لا سکا، اور قرآن مجید نے چیلنج دیا ہے لوگوں کو کہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہیں پر فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہیں پر فرمایا فَأْتُوا بِحَرْفٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسا قرآن لاؤ، اس جیسی صورتیں لاؤ، یا اس جیسا کوئی ایک حرف لے کر آؤ، لیکن کوئی نہیں لا پایا۔ دوسری خصوصیت ہے یہ قطعی ثبوت ہے، قرآن مجید ثابت ہونے کے اعتبار سے قطعی طور ثابت ہے، متواتر ہے۔ تیسری خصوصیت ہے یتعبد بتلاوتہ، اس کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی نماز ادا کی جاتی ہے، اور اس کی تلاوت کرنا بجائے خود عبادت ہے۔ چوتھی خصوصیت ہے یجب اداؤہ باللفظ، قرآن مجید کو اپنے ہی الفاظ میں ادا کرنا واجب ہے۔ جہاں پر اللہ نے وقال فرمایا وہاں پر کوئی فقال نہیں کہہ سکتا ہے، حالانکہ واو اور فا میں بظاہر کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال وہاں پر وہی لفظ کہنا ہے۔ جو قرآن مجید کے اپنے الفاظ ہیں وہی انہی الفاظ میں قرآن مجید کو پڑھنا واجب ہے۔ چوتھا نقطہ ہے نزول قرآن، قرآن مجید کیسے نازل ہوا؟ اس بارے میں اللہ کا فرمان بالکل واضح ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اگر ہم مہینوں کی بات کریں تو یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، اور اس بات کی اس آیت میں یقینی وضاحت ہے کہ قرآن مجید اسی عظیم مہینے میں نازل ہوا ہے۔ سورہ دخان میں اور اسی طرح پھر دوسری ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں سے کون سی رات میں قرآن نازل ہوا ہے اس رات کو خاص کیا ہے، یعنی اگر ہم مہینوں کی بات کریں تو رمضان میں نازل ہوا ہے، اگر ہم دنوں کی راتوں کی بات کریں تو یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں اس رات کی صفت بیان کی جس میں قرآن نازل ہوا، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے یہ قرآن مجید ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہے، سورہ دخان کی آیت نمبر 3 ہے۔ پھر سورۃ القدر میں آگے جا کر کے اللہ نے اس بات کی تحدید کی ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ دراصل لیلۃ القدر تھی، جیسے کہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لہذا قرآن مجید اس عظیم مہینہ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ المبارکہ یعنی لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔
یہ اگر ہم زمانے کی بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی موقع پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ قرآن مجید شب قدر میں بیک بار آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اور یہ تاروں کی جگہ پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پائے در پائے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، بیہقی کی حدیث ہے، صحیح سند سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید زمین کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور آس پاس کے ملحق علاقوں میں نازل ہوا، لیکن ہجرت سے پہلے جو قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا اسے مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوا اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، دونوں نے فرمایا لبث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 10 سنین ینزل علیہ القرآن وبالمدینہ 10 سنین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں 10 سال اور مدینہ منورہ میں 10 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ تو اس حدیث کی تفسیر میں، شرح میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، میں اس تفصیل میں اس وقت جانا نہیں چاہتا ہوں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں پر انہوں نے قصر کو ملغا کیا ہے، عرب کی جو عادت رہی ہے قصر ملغا کرنے کی، لہذا اسی لیے 20 سال کا تذکرہ کیا، ورنہ قرآن مجید 23 سال تک نازل ہوا۔ بعض نے کہا نہیں، انہوں نے وہ دن درمیان میں ذکر ہی نہیں کیے جو دن قرآن مجید کی آیات نازل ہونے میں ناگاہ ہوتے تھے، یعنی آج کوئی آیت نازل ہوئی پھر 10 دن بعد، یا آج کوئی سورہ شریفہ نازل ہوئی پھر 8 دن بعد کوئی اور سورہ شریفہ نازل ہوئی۔ تو درمیان کے جو یہ دن ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی حدیث میں وہ دن شمار نہیں کیے گئے ہیں۔ تو علی کل حال جو بھی معاملہ ہو، یہ نزول قرآن کے حوالے سے بات ہے۔ 5واں نقطہ جو ہے وہ ہے قرآن مجید کی فضیلت۔ قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں بہت سی آیات اور احادیث ثابت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اسی طرح بہت ساری آیات، میں احاطہ نہیں کر پاؤں گا احادیث کثرت سے، لیکن 2-4 حدیثیں بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میرا معجزہ ہے، جس طرح دوسرے انبیاء کو معجزے دیے جاتے تھے۔ فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ فرمایا کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کو کوئی معجزہ نہ دیا گیا ہو جسے دیکھ کر لوگوں نے ایمان لایا۔ وانما كان الذي اوتیت وحیا اوحاہ اللہ الی۔ فرمایا مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وحی ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، یعنی قرآن مجید جو نازل کیا ہے۔ فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ۔ فرمایا مجھے امید ہے کہ میں اس وحی کی بنیاد پر قیامت کے دن انبیاء میں سے سب سے زیادہ امتی والا نبی ہوں گا انشاءاللہ۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے 4981۔ قرآن مجید کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید تلاوت کرنے والے کے ساتھ رشک کرنا جائز ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا علی اثنتین، صرف 2 انسانوں کے ساتھ رشک کیا جا سکتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ الکتاب، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کریم کی دولت عطا کی ہو، قرآن کریم عطا کیا ہو، وقام به آناء اللیل، اور وہ رات بھر اسے لے کر قیام کرتا ہو۔ ورجل آتاہ اللہ مالا، اور دوسرا شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو، فهو يتصدق به آناء اللیل والنہار، اور وہ دن رات اس میں سے صدقہ کرتا ہو۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5025۔ تو یہ احادیث جو ہیں، یہ حدیث جو ہے واضح طور پر قرآن مجید کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 5027۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا گیا کہ قرآن کتنی مدت تک پڑھے، تو انہوں نے فرمایا اقرأ القرآن فی شہر، قرآن 1 مہینے میں مکمل کر لو۔ اور جب صحابی نے عرض کی انی اجد قوہ، مجھے اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت ہے، تو فرمایا فقرہ فی 7 ولا تزد علی ذلک، 7 دنوں میں پڑھنا، اس سے کم وقت میں نہیں پڑھنا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے 5054 حدیث نمبر۔
اور بعض روایات میں آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی اجازت دی ہے، 3 سے کم میں قرآن مکمل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آج بہترین موقع ہے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فی شہر، قرآن 1 مہینہ میں مکمل کر لو۔ رمضان کا مہینہ عظیم مہینہ ہے، ہمیں چاہے کہ ہم اس میں قرآن مجید مکمل کر لیں، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، کہ وہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے ہونے سے بچائے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کے حروف قائم کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کے حدود سے بے خبر ہیں، قرآن مجید کے حدود قائم نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی فضیلت میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2910، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو قرآن مجید میں سے ایک حرف پڑھے اسے نیکی ملے گی، اور فرمایا والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی کے 10 گنا ثواب ملیں گے۔ پھر فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا میں نہیں کہتا ہوں الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے اور لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے، اور یہ تلاوت قرآن کی خاص طور پر اس آخری حدیث میں تلاوت قرآن کی فضیلت ہے۔ جہاں تک 6 نقطے کا تعلق ہے اوصاف القرآن، قرآن مجید کے اوصاف کیا ہے؟ قرآن مجید کے اوصاف بہت سارے ہیں۔ قرآن مجید نور ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، موعظت ہے، مبارک ہے، مبین ہے، بشرا ہے، عزیز ہے، مجید ہے، مہیمن ہے۔ لیکن یہاں پر آج کی اس مجلس میں چونکہ ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر پائیں گے ہم، آج کی اس مجلس میں بنیادی ان 3 صفات کا مختصراً تذکرہ کروں گا جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، جہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا ہی مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو پھر اللہ نے قرآن کی صفت بیان کی، فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، بینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح نشانیاں، والفرقان، اور فرق کرنے والا نسخہ، یعنی فرق کرنے والی کتاب۔ تو اس آیت میں قرآن مجید کی اہم ترین اور بنیادی 3 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی صفت ہے ھدی للناس، یعنی یہ لوگوں کو نیکی کے راستوں کی رہنمائی کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس قرآن کے بارے میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستہ کی رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سب سے سیدھا ہے۔ یہود و نصارہ راستے سے بھٹک چکے تھے، تو اللہ نے قرآن مجید نازل کیا اور فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، چونکہ قرآن مجید جو ہے یہاں پر ایک آیت میں فرمایا ھدی للناس، سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں فرمایا ھدی للمتقین، اور یہاں آیت نمبر 185 میں فرمایا ھدی للناس۔ تو قرآن مجید جو ہے عام لوگوں کے لیے یا تمام لوگوں کے لیے قرآن مجید میں عام ہدایت موجود ہے، لیکن پرہیزگاروں کے لیے جو ہدایت ہے وہ خاص ہدایت موجود ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی پہلی صفت ہے کہ یہ انسان کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب۔ دوسری صفت بینات من الہدی، یعنی یہ واضح اور بے باک دلائل ہیں اس کے لیے، جو اس شخص کے لیے جو انہیں سمجھے اور ان پر غور و تدبر کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان کیا، کیا ہے کوئی آسان اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ قرآن مجید نے واضح اعلان کیا۔ لہذا جو شخص قرآن مجید کے لائی ہوئی اس ہدایت جو کہ گمراہی کے منافی ہے، اور اس رہنمائی جو کہ بہکاوے کے مخالف ہے، کہ صحیح ہونے پر یہ دلالت کرتی ہیں یہ آیتیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کے ہدایت کہیں اور تلاش نہ کرے، حالانکہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہو۔ ہمارے پاس جب اللہ کی کتاب موجود ہے تو ہمیں چاہے کہ ہم اسی میں گوتہ زن ہوں
اور اسی کی آیات پر غور و فکر اور تدبر کریں. واقعی یہ کتاب ہمارے لیے صحیح راستہ کی وضاحت کرنے والی کتاب ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم رسول یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم نور من اللہ وکتاب مبین. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آئی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت اور سلامتی کے راستوں کی توفیق عطا فرمائے گا جو لوگ اللہ کی رضامندی کے پیروکار ہوں گے، جو لوگ اللہ کی رضامندی اور اس کی مرضی کی پیروی کریں گے. اور فرمایا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اپنی اجازت سے انہیں اللہ گمراہی سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائے گا. لہذا ہمیں چاہے کہ ہم قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے یعنی کتاب و سنت سے ہدایت کے راستے تلاش کریں. کہیں ہماری مثال ان لوگوں جیسی نہ ہو جن پر شاعر کا یہ قول صادق آتا ہے کالعیس فی البیداء یقتلها الظما والماء فوق ظہورها محمول. کہا اس صحرا کے اونٹ کی طرح جسے پیاس قتل کر دیتی ہے، مار دیتی ہے، حالانکہ پانی اسی کی پیٹھ پر لدا ہوا ہوتا ہے. تو کہیں ہماری حالت نہ ہو ایسی کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہو پھر بھی ہم ہدایت سے محروم رہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. قرآن مجید کی تیسری صفت اس میں فرقان بیان کی گئی ہے. چونکہ قرآنی حق اور باطل کے درمیان، اسی طرح حلال اور حرام کے درمیان، رہنمائی اور بہکاوے کے درمیان، اور ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کرتا ہے. اور فرقان قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ عالمین کو خبردار کرنے والا بن جائے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فرقان اس لیے نام دیا کیونکہ اس میں حق اور باطل کے درمیان اور ہدایت و گمراہی کے درمیان فرق کرنے والے امور ہیں، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ اس میں زندگی گزارنے کے طریقوں کے درمیان اور بشریت کے مختلف اطوار کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے. چونکہ قرآن مجید پوری زندگی کے لیے واضح طریقہ کار مرتب کرتا ہے، خواہ وہ زندگی ضمیر میں پیوست ہو یا حقیقی میدان میں سامنے آنے والی ہو، اور اس سے پہلے کے مراحل میں بھی خلط ملط نہیں کرتا ہے. لہذا یہ اس بڑے وسیع معنی میں باعث فرق ہے. ایسا فارق کہ اس کے ذریعے سے بچپن کا دور ختم ہو جاتا ہے، عقل مندی کا دور شروع ہوتا ہے، اور اس سے مادہ پرستی کے دور کا خاتمہ ہوتا ہے، عقلی معجزات کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے خاص وقتی پیغامات کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے اور دائمی عمومی پیغام کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، جسے اللہ نے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالمین کے لیے ڈرانے والا اور متنبہ کرنے والا بن جائے. یقیناً ماہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کے ساتھ خاص رشتہ ہوا کرتا تھا. جبریل علیہ السلام نازل ہوا کرتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. چونکہ صحیحین میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخی تھے. وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان، سب سے زیادہ سخی رمضان میں ہوا کرتے تھے. ان جبریل کان یلقاہ فی کل سنہ فی رمضان، جبریل ہر سال رمضان میں آ کر ان سے ملتے تھے. حتی ینسلخ، یہاں تک کہ رمضان نکلتا تھا تب تک جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے. فیعرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل جب ان کے پاس آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ان کے سامنے پیش کرتے. فاذا لقیہ جبریل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو جب جبریل ان سے ملاقی ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیجی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ خیر کی تقسیم میں باسخاوت ہوتے تھے. چونکہ یہ حدیث مبارک جو ہے یہ رمضان میں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے، اس کے لیے جمع ہو جانے، زیادہ پختہ حافظ کے سامنے اسے پیش کرنے، اور رمضان میں اس کی کثرت سے تلاوت کرنے کے لیے استحباب پر دلالت کرنے والی حدیث ہے.
یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح ان کے بعد ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کے قیام میں طویل قرات کرتے تھے، اور سلف صالحین رمضان میں نماز میں اور اس کے باہر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے چند ایک رمضان میں قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ مشغول ہی نہیں ہوتے تھے، جیسے امام مالک اور سفیان ثوری رحمہم اللہ وغیرہ ہیں۔ سلف میں سے کسی سے پوچھا گیا الا تنام، کیا آپ سوتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ان عجائب القرآن اطرن نومی ما اخرج من اعجوبہ الا وقعت فی اخرى، فرمایا قرآن کے عجائب نے میری نیند اڑا دی ہے، میں ایک نقطہ سے فارغ ہوتے ہی دوسرے نقطے میں محو ہو جاتا ہوں۔ سلف میں سے کسی نے کہا ہے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں اور کسی آیت پر غور کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے، میں قرآن مجید کے حفاظ پر تعجب کرتا ہوں کہ انہیں نیند کیسے آتی ہے اور وہ دنیا کی کسی اور چیز کے ساتھ کیسے مشغول ہو پاتے ہیں حالانکہ وہ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یقیناً اگر وہ اس کلام کو سمجھ لیں جسے وہ تلاوت کرتے ہیں، اس کا حق انہیں معلوم ہو جائے اور اس سے وہ لذت حاصل کرے اور اس سے مناجات کرے، تو اس خوشی میں ان کی نیندیں اڑیں گی۔ انہیں کتنی عظیم چیز عطا کی گئی ہے، یعنی اس خوشی میں کہ انہیں کتنی عظیم چیز عطا کی گئی ہے۔ اصحاب نے قرآن کے بارے میں یہ بھی کہا ہے منع القرآن بوعدہ ووعیدہ مقل العیون بلیلہا لا تہجو، قرآن نے اپنے وعدہ اور وعید سے ان لوگوں کی آنکھوں کو رات کی نیندوں سے روکا ہے۔ کن لوگوں کی؟ فہموا عن الملک العظیم کلامہ فہما تذل لہ الرقاب وتخضع، جنہوں نے اس عظیم بادشاہ کا کلام اس طرح سمجھا جس سے اس کے لیے ان کے سر جھک گئے۔ لہذا یہ قرآن مجید کے ساتھ سلف صالحین کا تعلق تھا، وہ اس کے حق ہونے، اس کی فضیلت سے حق ہونے اور اس کی فضیلت سے وہ اس کے حق ہونے سے واقف تھے اور اس کی فضیلت سے واقف تھے، لہذا تلاوت، تدبر اور اس پر عمل کرنے کا حق ادا کرنے کی سعی کرنے کے نتیجے میں دنیا کی عزت اور آخرت کی سعادت ان کو حاصل ہوئی، چونکہ اس امت کا آخری حصہ تب ہی کامیابی پائے گا جب اس کے پہلے حصہ کی راہ پر چلے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے بندوں سے یہی تاکید ہے، یہی گزارش ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس پر تدبر کریں اور اس میں جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہو جائیں۔ جو چیز قرآن نے حلال کیا قرار دی ہے اس کو حلال سمجھیں، جسے قرآن مجید نے حرام کیا ہے اس کو حرام کرنے، اور جس کا قرآن مجید نے حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، جس سے منع کیا ہے اسے پرہیز کیا جائے۔ خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کا خوب اہتمام کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں آئے ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میری یاد سے منہ پھیرے تو یقیناً اسے تنگ زندگی ملے گی، اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب آپ نے مجھے نابینا ہو کر کے کیوں یہاں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اسی طرح تمہارے پاس میری آیات آئی تھی تو آپ نے انہیں بلایا، پس پشت ڈال دیا۔ تو ہمیں چاہے کہ ہم قرآن کو پس پشت نہ ڈالیں۔ یہ رمضان ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کے حقوق سمجھیں، اور ہماری اس مجلس کا 7واں نقطہ بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق جو ہم میں سے ہر ایک مسلمان پر ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی جتنی ہو سکے اتنی شرعی حدود میں رہ کر کے تعظیم کریں، قرآن مجید کی فضیلت سمجھیں، اور اگر قرآن مجید نازل نہ ہوا ہوتا تو یقیناً لوگ جہالت سے اور اسی طرح ظلمتوں سے علم اور نور کی طرف نہیں نکلے ہوتے۔ تو انسانیت کو اللہ نے جو صحیح راستہ دکھایا وہ قرآن کے ذریعے سے دکھایا ہے۔ قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کے اصول سمجھیں، قرات کریں اور تجوید کے ساتھ اس کی قرات کریں،
قرآن سنتے وقت خشوع خضوع ہم پر طاری ہو، قرآن کی تلاوت کرتے وقت خشوع خضوع ہم پر طاری ہو. یہ قرآن مجید کے حقوق میں سے حق ہے. قرآن مجید کے حقوق میں سے حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید آپس میں پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، سمجھائیں، اس کی تفسیر کریں، علوم القرآن جانیں. یہ قرآن مجید کے حقوق میں سے ہے. اور اسی طرح قرآن مجید کے حقوق میں سے ہے کہ ہم قرآن مجید کے میں جو بلاغت کا پہلو ہے، اور اسی طرح جو اس میں مواعظ کا پہلو ہے، جو اس میں تاریخ کا پہلو ہے، ان ساری چیزوں سے نصیحت حاصل کرے. اور خاص طور پر جس کے لیے جامع لفظ ہے تدبر اور تفکر، قرآن مجید میں تدبر کر لیں اور تفکر سے کام لیں تاکہ قرآن سمجھے اور نتیجہ کے طور پر قرآن مجید پر عمل ہو سکے. قرآن مجید کے حقوق میں سے ہم میں سے ہر ایک پر یہ حق ہے کہ ہم قرآن کے احکام پر عمل کر لیں. جس چیز کو قرآن مجید نے صحیح قرار دیا اسے صحیح سمجھیں، حلال قرار دیا اسے حلال سمجھیں، اور جس چیز کو قرآن مجید نے رد کیا اسے رد کریں، جسے حرام قرار دیا اسے حرام سمجھیں. یہ جو قرآن مجید کے بارے میں ہم اتنی تاکید کر رہے ہیں، اس کا یہ قطعی طور پر مطلب نہیں ہے کہ اہل قرآن کے طرز کے مطابق صرف قرآن مجید کہا جائے اور احادیث کو چھوڑ دیا جائے. یہ قطعی طور نہیں ہے، بلکہ جب ہم کہیں گے قرآن پر عمل کیا جائے تو اس میں احادیث پر عمل کرنا لازمی ملزوم کے طور پر موجود ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کرنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، اس کا قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں باضابطہ طور پر حکم ہے. قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک انتہائی اہم حق ہے کہ ہم قرآن کی تبلیغ کریں، قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں، قرآن کو نشر کریں، خوب قرآن کی تفسیر لوگوں تک پہنچائیں، قرآن کے نسخے لوگوں تک پہنچائیں، قرآن کی تعلیم لوگوں تک پہنچائیں، قرآن مجید میں جو انسانیت کے دروس موجود ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، قرآن کی تفسیر لوگوں کو سمجھائیں، قرآن کی آیات کا معنی لوگوں کو سمجھائیں. جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، تو ظاہر سی بات ہے جب ایک آیت ہی اگر ہمارے پاس ہو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک آیت ہی اگر ہمارے پاس ہو تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم وہ لوگوں تک پہنچائے. تو جب آج ہمارے پاس سارا قرآن مجید موجود ہے تو اسے پہنچانا من باب اولا ہم سب کی ذمہ داری ہے. 8واں نقطہ ہماری مجلس کا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو تلاوت کے دوران کون سے آداب ملحوظ نظر رکھیں گے. سب سے پہلا ادب یہ ہے جو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے دوران مد نظر رکھنا چاہے، وہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرے، باوضو ہو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرے. اور اسی طرح ایک اور ادب ہے قرآن مجید کا کہ جہاں پر ہم تلاوت کریں وہ جگہ پاک ہو، جہاں پر ہم تلاوت کریں وہ جگہ پاک ہو. ایک اور ادب یہ ہے کہ جب ہم تلاوت کریں تو ہم پر خشوع خضوع طاری ہو، ہم اس حالت میں نہ ہوں کہ جیسے مثلا ہم لہو لیب کی حالت میں ہوں اور قرآن تلاوت کرتے ہوں. یہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کے ادب کے خلاف ہے. اگر ہو سکے تو قرآن سے پہلے مسواک کا استعمال کیا جائے تاکہ منہ پاک و صاف رہے اور اللہ تعالی رحم فرمائے کسی قسم کی کوئی بدبو منہ سے ظاہر نہ ہوتی ہو. قرآن شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور جب کوئی سورہ شریفہ شروع کرے تو سورہ براءہ کے علاوہ دیگر جتنی بھی سورتیں ہیں، یعنی 113 سورتوں میں سورہ شروع کرتے وقت اعوذ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں. قرآن کی جب تلاوت کرے تو تجوید کے ساتھ تلاوت کرے، باضابطہ طور پر حروف کو اپنا حق دے دے، جہاں مد ہو وہاں مد کرے، جہاں ادغام ہو وہاں ادغام، جہاں اخفا ہو، جہاں اظہار ہو، جہاں رکنا ہو وہیں رکے. اور اگر کہیں پر انسان کو اچانک رکنے کی ضرورت پڑے تو دوبارہ اس جگہ سے قرآن مجید شروع کرے جہاں سے اس کے معنی میں پھر کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہ ہو. قرآن مجید کی تلاوت کے دوران انسان تدبر کرے، اور تدبر اس اعتبار سے کہ جہاں قرآن مجید میں وعد و وعید کی آیات ہیں، جنت کی آیات پڑھ کر کے خوشی سے جھوم اٹھے اور اللہ سے جنت طلب کرے، جنت کی دعا مانگے. اور جہاں جہنم کی آیات ہوں وہاں انسان رو پڑے، وہاں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، وہاں اللہ تعالیٰ سے عفو اور درگزر کی جو ہے وہ آہوزاری کرے. قرآن کا اثر ہو انسان پر،
یہ بنیادی طور مقصد ہے، قرآن کا اثر ہو انسان پر۔ تو جو شخص اس قسم کا یا اس اعتبار سے قرآن پڑھتا ہے، یقیناً اس کی آواز مزین ہو جائے گی۔ قرآن مجید آواز کے لیے زینت ہے، اور اللہ نے جس قدر قرآن میں بہتر آواز بنانے کی اجازت دی ہے، اور اللہ قرآن مجید کی تلاوت جو کرتا ہے اس کی بہترین آواز کو جس قدر سنتا ہے اس قدر کسی اور کی آواز کو نہیں سنتا ہے۔ قرآن مجید میں افضل یہ ہے کہ انسان جب قرآن مجید پڑھے تو اگر اس کے لیے جہرن بہتر ہو تو وہ جہرن پڑھے، اگر اس کے لیے سرن افضل ہو تو وہ اس کے لیے سرن ہی افضل ہے، یعنی یہ حسب حال ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں جو 9واں نقطہ ہے جو میں آپ سے، یا 8ویں نقطے کی تکمیل پر میں یہ عرض کروں گا کہ بعض لوگوں میں یہاں پر ہمارے کشمیر میں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو چلو ہم قرآن کی سطروں پر سے یا مصحف کے ورق گنیں گے، صرف ورق پھیریں گے، یا قرآن کی سطر پر صرف اپنی انگلی پھیریں گے تو اس سے ہمیں تلاوت کا ثواب ملے گا۔ یہ درست نہیں ہے، ثواب اسی شخص کو ہے جو قرآن کی تلاوت کرے، لہذا ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن کی تلاوت سیکھنی چاہیے۔ 9واں نقطہ جو ہے آج کی مجلس کا، اور وہ انشاءاللہ تعالی تقریباً آخری نقطہ ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہم یہ محاسبہ کریں اپنے آپ کا کہ میں نے کتنا قرآن مجید سیکھا اور قرآن مجید میں سے کتنا حصہ میں نے لوگوں کو سکھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال تک انہوں نے سورہ بقرہ سیکھی، اور دوسرے صحابہ نے سال ہر سال لگائے اور قرآن مجید سیکھا۔ تو ہم نے آج تک قرآن مجید کتنا سیکھا اور کتنا سکھایا؟ جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے؟ کیا ہم قرآن سیکھنے میں اپنے قول و قرار سے، اپنے مال و جان سے مددگار اور معاون ہیں یا نہیں ہیں؟ تو قرآن فہمی میں ہمارا رول کس حد تک ہے؟ یہ ماہ رمضان ہمارے لیے یہ سوالیہ لے کر آیا ہے۔ آخر پر، مجلس کے آخر پر شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے کلام کو میں پڑھتا ہوں، ان کے کلام سے اس مجلس کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ انہوں نے ایک فرمایا ہے، فتاوی ابن باز ہے، جلد 11 صفحہ نمبر 320، فرمایا وَيُشْرَعُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، مسلمانوں کے لیے اس عظیم مہینہ میں مناسب اور مشروع ہے دراست القرآن الکریم و مدارستہ فی اللیل والنہار، کہ دن رات قرآن مجید کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں، تأسیاً بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے۔ پھر حدیث بیان کی فَإِنَّهُ كَانَ يُدَارِسُ جِبْرِيلَ القرآن كُلَّ سَنَةٍ فِي رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر سال ایک بار جبریل کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے۔ وَدَارَسَهُ إِيَّاهُ فِي السَّنَةِ الْأَخِيرَةِ مَرَّتَيْنِ، اور جس سال اس دنیا سے رخصت کر گئے اس سال 2 مرتبہ رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن دہرایا۔ وَلِقَصْدِ الْقُرْبَةِ وَالتَّدَبُّرِ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فرمایا اور اللہ کی عبادت کی نیت سے اور کتاب اللہ میں تدبر کی نیت سے قرآن پڑھے۔ والاستفادہ منہ، قرآن سے استفادہ کرنے کی نیت سے قرآن پڑھے۔ والعمل به، اور قرآن پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن پڑھنا چاہے مسلمانوں کو۔ وہو من فعل السلف الصالح، یہ سلف صالح کے اعمال میں سے ہے، یعنی قرآن پڑھنا رمضان میں۔ فینبغی لأہل الایمان، ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کو چاہیے، من ذکور و اناث، مرد و زن کو چاہیے، ان یشتغلوا بالقرآن الکریم، کہ وہ اس مہینے میں قرآن کریم کے ساتھ مشغول ہو جائیں، تلاوتاً و تدبراً و تعقلاً و مراجعتاً لکتب التفسیر للاستفادہ والعلم، تلاوت کرنے کی صورت میں، قرآن پر تدبر کرنے کی صورت میں، تعقلاً قرآن فہمی کی صورت میں، اور قرآن کی تفاسیر کی جو کتابیں ہیں، تفسیر قرآن پڑھنے کی صورت میں، للاستفادہ، تاکہ ان سے استفادہ حاصل ہو، والعلم، تاکہ قرآن کا علم حاصل ہو، چونکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو مسلمانوں کو دنیا میں راہ اعتدال سکھاتی ہے، جو مسلمانوں کو دنیا میں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے،
قرآن ہی وہ کتاب ہے جو لوگوں کو کسی بھی قسم کے تشدد اور کسی بھی قسم کی بے راہ روی سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے. لہذا قرآن خاص طور پر ماہ قرآن میں قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا یہ انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے. معزز سامعین کرام، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کی اس مجلس میں اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.